السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ زمانے نے دیکھا کہ امریکہ کے لاس اینجلس میں کیلیفورنیا میں کس طریقے سے قدرت کا قہر برپا ہے۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ جب فلسطین کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، فلسطینیوں کے اوپر بم گرائے جا رہے تھے، یہودیوں کی طرف سے فلسطینی مسلمانوں کی جانیں لی جا رہی تھیں، ان کے گھروں کو اجاڑا جا رہا تھا، ان کے بچوں کو مارا جا رہا تھا، اور دنیا کے تمام ملک جو ہے وہ خاموش تھے، تمام لوگ جو ہے صرف دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہیں دوسری طرف امریکہ جس جگہ پر اس وقت قدرت کا قہر برپا ہے، امریکہ جو ہے یہودیوں کو فل طریقے سے سپورٹ کر رہا تھا، اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا، ان کی مدد کر رہا تھا۔ ہر طریقے سے یہ سب جانتے ہیں، یہ زمانہ جانتا ہے کہ امریکہ کس طریقے سے سپورٹ کر رہا تھا، ہتھیاروں سے، مال سے یا دوسری چیزوں سے۔ جس طریقے سے فلسطین کے مسلمانوں کے گھروں کو اجاڑا گیا اور تباہ کیا گیا، وہاں کے بچے ننھے ننھے بلکتے رہے، چیختے رہے، ان کے دھڑ، ان کے چیتھڑے اڑا دیے گئے، ان کی مائیں چیختی رہ گئیں، بچوں کی لاشیں تلاش کرتی رہ گئیں، لیکن ان بچوں کی لاشیں وہ تلاش نہ کر سکی۔ سب دیکھ رہے تھے اور تماشا ایک بنا ہوا تھا، لیکن وہیں فلسطین کے ان مسلمانوں کی آہ جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں فلسطینی مسلمان جو تھے، ان کے بچے، ان کی عورتیں رو رو کے، گڑ گڑا کے مولا کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا کے تمام لوگ اگرچہ ان کی مدد کے لیے نہ آئے، لیکن ان کا رب دیکھ رہا ہے، ان کا رب دیکھ رہا ہے کہ ان پہ کیسے ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کے ننھے ننھے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کیسے ان کے آنچلوں کو اجاڑا جا رہا ہے۔ وہ رب دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم کے چیتھڑے اڑا دیے گئے۔ یہی امریکہ، یہ کس قدر اس وقت جو ہے تباہی کی لپیٹ میں آ پہنچا ہے۔ اللہ کی ایسی مار پڑی ہے نا، اللہ کی ایسی مار پڑی ہے، پورا کا پورا شہر جو ہے تباہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 2 سے 3 دن کے اندر آپ دنیا کے اندر دیکھیں، کہیں آگ لگ جاتی ہے، تھوڑی بہت آگ بھڑکتی ہے، لوگ اس کو بجھا لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن دنیا نے دیکھا کہ جو شہر خود کو سپر پاور، جو دیش خود کو سپر پاور کہتا ہے، جس کی پورے ورلڈ میں جو ہے ایک الگ پہچان ہے، جو سپر پاور ہے، جو کہتا ہے کہ ہم کسی بھی مشکل پر قابو پا سکتے ہیں، لیکن آج دیکھیں 2-3 دنوں کے اندر کس طریقے سے پورا کا پورا علاقہ تباہ ہو گیا، پورے کے پورے شہر جو ہے جل کر خاک ہو گئے، جل کر راکھ ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں بڑے بڑے ارب پتی، بڑے بڑے خرب پتی، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے مال اور دولت والے، جن کے پاس بنگلہ، کئی ارب، کئی کروڑ کا بنگلہ، گاڑی، سب، لیکن آج وہ روڈ پر نظر آ رہے ہیں۔ آج ان کے جسم پر جو کپڑے تھے بس وہی بچے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے ان کے پاس کپڑے بھی نہیں۔ جو لوگ عیش و عشرت کی زندگی پہ بڑا غرور کرتے ہیں نا، جو مال و دولت پہ بڑا اتراتے ہیں نا، غرور کرتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ مال اور دولت جو ہے یہ پل بھر میں ختم ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں آگ لگی تھی جنگلوں میں، بعض ذرائع سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک پرندہ تھا، وہ لکڑی لے کے گیا اور اس نے جو ہے جنگل میں ڈالی، آگ لگ گئی۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ جو فلسطینی مسلمان چیخیں مار رہے تھے، رو رہے تھے، ان کے گھروں کو جو اجاڑا گیا، ان کی آہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو گئیں۔ اللہ نے ان کی سنی، اور ایسی سنی اللہ رب العزت نے زمانے کو یہ دکھا دیا۔ لوگ کہتے ہیں نا، لوگ کہہ رہے تھے کہ جب اتنا ظلم ہو رہا ہے تو اللہ قہر کیوں نازل نہیں فرما رہا ہے؟ میرے رب کے کام میں حکمت ہے، مولا جو کرتا ہے اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اب دیکھ لیا زمانے نے، لوگوں نے دیکھا، وہ جو بچے چیخ مار مار کے رو رہی تھی نا فلسطین کی، اور اپنے رب سے باتیں کر رہی تھی، آج اس کی روح جو ہے خوش ہوگی۔ جس طریقے سے یہودیوں کی مدد کرنے والے امریکہ کے مشہور شہر اور مالدار شہر تباہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میں دنیا کے ہر اس مغرور انسان کو یہ بات کہنا چاہوں گا، دنیا کے اندر ظلم اگر آپ کر رہے ہیں، دنیا کے رہنے والوں کے اوپر ظلم اور تشدد اگر آپ کر رہے ہیں، تو یہ نہ سوچیں کہ آپ کا ملک ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ طاقتور ہیں، آپ مالدار ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، ایسا نہ سمجھیں۔
وہ رب میرا جس کی یہ زمین ہے، جس کا آسمان، جو ہر چیز کا مالک و خالق ہے، جس نے ہر چیز کو وجود بخشا، جب اس کی دنیا میں تم اس طریقے سے مظلوموں پر تشدد کرو گے، ظلم بہاؤ گے، تو یقیناً پھر اللہ کا قہر آئے گا، یقیناً اللہ کی مار پڑے گی۔ اور وہ لوگ ابھی ہوش کے ناخن لے لیں، وہ لوگ ابھی ہوش میں آ جائیں، جن کی آنکھیں ابھی بند ہیں، وہ تعصب کے اینک کو اتار کر دیکھیں، اپنی آنکھوں کو کھولیں اور دیکھیں کیا سپر پاور ملک ہے، لیکن آگ بجھا نہ سکے، آگ کو کنٹرول نہ کر سکے۔ جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو بنایا، تو لوگ کہنے لگے کہ نہ پانی ہے، نہ کوئی جھرنا ہے، نہ کہیں پانی کا موسم ہے، اور آپ کشتی بنا رہے ہیں، آپ کشتی چلائیں گے؟ اے نوح، کشتی کہاں چلاؤ گے؟ پانی تو نہیں ہے، دریا تو نہیں ہے، بارش تو نہیں ہے، چشمے تو نہیں بہ رہے ہیں، پھر یہ کشتی کیسے چلے گی؟ کشتی کیوں بنائی جا رہی ہے؟ لیکن اللہ رب العزت کا حکم تھا اپنے نبی کو کہ تم کشتی بناؤ اور اس میں اپنے ماننے والوں کو سوار کرو۔ زمانے نے دیکھا کہ جو کشتی میں سوار ہو گئے تو وہ بچ گئے، جو کشتی میں نہیں بیٹھے تھے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ زمانے نے دیکھا، تاریخ نوح اس واقعے کو آپ پڑھیں گے تو تاریخ موجود ہے، آپ دیکھیں ذرا کھول کر، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک تنور جل رہا تھا، اس کے اندر سے پانی کا فبارہ پھوٹا، اور پانی کے چشمے اللہ کے حکم سے زمین نے اپنے سورس کھول دیے، پانی کے چشمے زمینوں سے پھوٹ پڑے، پتھروں سے پانی نکلا، زمین سے پانی نکلا، درختوں سے پانی نکلا، اس طریقے سے پانی آیا، پانی کا ایک ایسا سیلاب آیا۔ جتنے بھی نافرمان تھے، جتنے بھی اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے تھے، جتنے بھی ایسے لوگ تھے جن کے پاس اللہ کا پیغام اللہ کے نبی نے پہنچایا اور وہ لوگ ٹھکرا رہے تھے، نہیں مان رہے تھے، وہ سارے کے سارے طوفان نوح میں تباہ ہو گئے، سارے کے سارے غرق ہو گئے، مٹ گئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں ان کے ماننے والے یا جو بھی سوار تھے وہ سارے کے سارے بچ جاتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی بارش کا موسم نہیں ہے، پانی کہاں سے آئے گا، آپ یہ نہ سوچیں کہ آگ تو تھوڑی سی لگی ہے، یہ کیا کر لے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک چھوٹی سی جھلک ہے، ایک ذرہ برابر۔ میرا رب چاہے تو پل بھر میں کیا سے کیا فرما دے۔ لہٰذا دنیا پہ رہنے والوں پر اگر ظلم کرو گے تو یاد رکھو اسی دنیا کے اندر تم ہو، اور اس دنیا کا خالق و مالک جو ہے وہ میرا رب ہے۔ اگر تم تشدد کرو گے، ظلم کرو گے، تو پھر جو ہے تمہیں اللہ کا عذاب دیکھنا پڑے گا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی مومنین اس دنیا میں ہیں اور جس حال میں ہیں، مولا تعالیٰ ان کو خوشحال رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور فلسطینی مسلمانوں کی، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یقیناً ایک دن وہ ضرور آئے گا، ایک دن آئے گا کہ پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے کہ جو اللہ کے احکام سے ٹکراتا ہے، اللہ کی فوج سے ٹکراتا ہے، وہ یقیناً تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔